UK، انگلستان میں ایک صاحب مسلمان ہوئے، نو مسلم تھے، پہلے انگریز تھے پھر مسلمان ہوئے، لیکن ان کے ذہن میں ایک سوال تھا جس کا جواب کوئی دے نہیں پا رہا تھا۔ سوال ان کا یہ تھا کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں موجود تھے، اللہ کے ولی اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے خادموں میں سے تھے۔ تو حضرت آصف بن برخیہ نے ملکہ بلقیس کا تخت، جو انتہائی فاصلے سے، انتہائی باہری تھا، فاصلے پر بھی تھا، اور جہاں پر یہ تخت تھا وہ بالکل دروازوں میں مقفل تھا، لاکڈ تھا، اور اس کے علاوہ وہاں فوجی کھڑے ہوئے تھے، سپاہی کھڑے ہوئے تھے، حفاظت میں تھا۔ تو پلک جھپکتے ہی وہ تخت آ کیسے گئے، یہ اس کے ذہن میں سوال تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر، چونکہ مسلمان ایک عالی مرتبہ عالی شان مذہب ہے، اور اس کو بدنام کرنے کے لیے بہت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ جو اصل میں مسلمان ہیں نہیں، مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر دراصل ہیں وہ غیر مسلمین، لیکن مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہو گیا، اور ایسے لوگوں کے پاس چلا گیا کہ جو اولیاء کی کرامتوں کو نہیں مانتے تھے، مزارات کو نہیں مانتے تھے، کرامت کو نہیں مانتے تھے۔ اب وہ پوچھنے لگا کہ جناب اس کا جواب دیجئے کہ جناب یہ کیسے ہوا۔ اللہ کا کرنا دیکھیے کہ وہ شخص لاہور آیا، یہاں اس نے داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف جب دیکھا، اور مزار شریف کی خاص بات ہوتی ہے، جس کا دل نرم ہونا اسے مزار شریف سے کشش ہوتی ہے، تو اس کو بھی کشش ہوئی، عشق رسول اس کے دل میں تھا، کشش ہوئی، مزار شریف میں گیا، اور وہاں جا کر اس کے دل میں یہی سوال تھا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کے قریب ہی ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا، ایک ملنگ بیٹھا ہوا تھا، ایک کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ شخص جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ جناب یہ جو واقعہ ہوا کیسے ہوا، جس کا قرآن میں ذکر ہے۔ تو وہ جو بابا جی ہیں وہ تشریف فرما ہیں، کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں بیٹا چائے پیو گے؟ تو اس انگلستان سے آئے ہوئے شخص نے کہا کہ جی ہاں میں چائے پیوں گا۔ تو اس بابا جی نے، اس ملنگ نے، اس اللہ والے نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور چائے کی پیالی جس میں چائے تھی وہ اسے پیش کی۔ اس شخص نے جب وہ چائے کی پیالی دیکھی بے ہوش ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد جب ہوش آیا، لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ بزرگ کہاں ہیں؟ بولا کون سے بزرگ؟ بولے یہاں ایک بابا جی تھے۔ بولے جن کے قدموں میں بیٹھا ہے نا، یہاں تو بابا جی ہیں۔ ہوا کیا؟ بولا ہوا ہے کہ میں نے یہ سوال کیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آ کیسے گیا اتنے دور، تو آپ نے مجھے کہا کہ چائے پیو گے، تو میں نے کہا پیوں گا۔ تو آپ نے جو مجھے چائے پلائی، جو کپ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے، جو پیالی اور پرچ جو آپ نے مجھے دی، چائے جو پیش کی، وہ پیالی اور پرچ میرے گھر انگلستان، میرے گھر کی پیالی ہے، جسے میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ چشم زدن میں انگلستان سے میری گھر سے کپ، پیالی، پرچ کیسے آ گئی؟
لہٰذا میں جان گیا کہ واقعی اللہ والوں میں یہ تاثیر ہے، اللہ انہیں یہ طاقت دیتا ہے۔ یقین کیجئے آج بھی یہ کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے، اور جو بزرگان دین ہیں وہ عاجزی کرتے ہیں، اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں۔ آج بھی یہ ممکن ہے، آج بھی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تو شان نرالی، آپ کے قدموں میں ایک شخص ہے اور اس نے یہ کرامت دکھا دی، تو اندازہ کیجیے داتا علی حجویری کی شان کیا ہوگی۔ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ تو جب داتا علی حجویری کی شان یہ ہے تو اندازہ کیجئے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہو۔ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اللہ کریم ہمیں بزرگان دین کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ رکھے جو اولیاء کرام، مزارات اولیاء اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے 100 بات کی ایک بات، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت والوں کے ساتھ رکھے۔ پھر دیکھیے کرامتوں کا بھی ظہور ہوگا اور ہم سب کا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ۔ والسلام علیکم۔ اچھا ہاں، آج بھی ان کی قبر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے نیچے جو تہ خانہ ہے، آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے، اور وہ لکھا ہوا ہے انگریز کی قبر، اس طرح کچھ الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ آج بھی ان کی قبر موجود ہے وہاں پر، ماشاءاللہ۔ اللہ کریم بزرگوں کا فیض عطا فرمائے، کرامتوں کا ظہور جاؤ، ہمارا بیڑا پار ہو، آمین۔ داتا علی حجویری کا عرس بھی مبارک ہو۔ والسلام علیکم۔